مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں۔ أسألك يا من هو الله الذي خدا نے مجھے راز پہ چمنے یہاں پر دھان کی فصل جو ہے یہ پک کے تیار ہو چکی ہے۔ سے خدا جدا نہ کرے میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے، لہٰذا میں ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، ان الدیار حصبا قدرت الہی کا جو نظارہ سمندر اور پہاڑوں سے ہوتا ہے نا، اس وقت ہمارا جو سونا ہے وہ بیڈ پر ہے۔ نظر کیوں لگ جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس سے حفاظت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دل کی سلائی ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے دیکھ کے؟ ایک صحابی کا نام آپ بتا دیں اور ایک کا نام آپ بتا دیں۔ ماشاء اللہ، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہے کچھ، وہ آپ کو جو ہے ہم دکھائیں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو غلام رسول کا جو کارٹون تھا اس کے دو پارٹ، یعنی دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں دکھا دیا تھا۔ آج بچوں کے لیے ہم آپ کو پویم، چھٹا کلمہ جو ہے وہ پویم کے طور پر الحمدللہ ایک 2D اینیمیشن کارٹون کے تھرو جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ یوں سمجھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کلمے وغیرہ یاد ہوں، تو ویسے بعض اوقات اسکولوں میں بھی الحمدللہ یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے یاد نہیں کر پاتے، مشکل ہوتی ہے۔ چھوٹے جو کلمے پہلا دوسرا تیسرا شاید بعض اوقات آسانی سے یاد ہو جاتا ہو، لیکن یہ پانچواں چھٹا کلمہ تھوڑے بڑے ہیں، تو یہ الحمدللہ عز و جل پویم کی صورت میں جو ہے وہ اپنا ہے، تو آپ بار بار اپنے بچوں کو یہ سنائیں گے، وہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی زبان پر یہ جاری ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ سناتے ہیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو چھٹا کلمہ سکھاتے ہیں۔ میں ایک ایک لائن پڑھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کو جھٹلانا۔ چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کو جھٹلانا۔ اللہم انی اعوذ بک
بك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ چھٹا کلمہ سنا. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو واٹس ایپ گروپس میں انشاءاللہ سینڈ ہو جائے گا، تو آپ اپنے بچوں کو بار بار جو ہے وہ سننے کے لیے دیا کریں. بچوں کو جو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، 3 سال کے ہو گئے، 4 سال کے ہو گئے، تو ان کو اگر بالفرض اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، مثال کے طور پر ویڈیوز وغیرہ، تو یہ یعنی یوں سمجھے کہ اس عمر کے بچوں کی نا کوئی اسپیسیفک ویڈیوز ہوتی نہیں ہے کہ ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ نہیں. ان کو آپ جس چیز کا عادی جو ہے وہ اپنا بنائیں گے نا، تو وہ یہ وہی جو ہے وہ دیکھیں گے. بعض اوقات بڑے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں، 6 سال کے، 7 سال کے، ان کو شعور ہوتا ہے، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں جو وہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے. اس عمر کے بچوں کو آپ 3 سال کے، 4 سال کے جو آپ سنائیں گے، جو دکھائیں گے، یہ دیکھیں گے. تو ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا دکھایا کریں. مدنی چینل کے آپ کا کارٹون جو ہے وہ 3D ہیں، 2D ہیں، پویمس ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ اپنا سنایا کریں. سید صاحب، فیس بک کے ناظرین فیس بک پہ جایا چاہتے ہیں، آپ کمنٹس آئیں گے تو آپ سنائیں گے. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر کچھ مدینے کی یاد کے یا مدینے کے حوالے حاضری مدینہ کا کلام امیر سنت نے لکھا ہے. نیا ہے؟ نہیں ہے تو پرانا. اچھا، اس کے لیکن جب بھی پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ نیا ہی ہے. سبحان اللہ. سنا دیں جی اس کے کچھ اشعار. التجا ہے اس میں. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ عطا اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر. ایک بار تو دکھا دو مدینہ
مصطفیٰ عطا جی وہ کلام ہے اکبر حسین بھائی جی کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے نا تو بندہ یہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ جو شعر ہے نا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اور اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہو نا تو رمضان میں مدینہ جب نصیب ہو جائے تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پورا رمضان ہی مل جائے۔ اس میں تو تمنا یہ ہے کہ 2 گھڑی کا، لیکن جب رمضان مدینہ پا لیتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہے کہ پورا رمضان مل جائے، اور جب پورا رمضان مل جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ یار عید کا دن بھی مل جائے تو اپنا آقا سے عید ہی لے لوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ ویسے تو الحمدللہ جب بھی بندہ جائے، جس مہینے میں بھی جو ہے وہ جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی انمول گھڑیاں ہوتی ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں نے رمضان مدینہ دیکھا ہوتا ہے اور اگر ریسنٹ پاس میں ہی جو ہے وہ اگر گئے ہوں تو سید صاحب یوں سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پر جس نے گزشتہ رمضان مدینہ پایا ہو تو اب یعنی اس دفعہ جب رمضان جو ہے وہ اپنا آتا ہے تو وہ حقیقت ہے کہ وہ بندے کو وہ گھڑیاں، وہ دن، وہ جو ہے نا وہ بالکل مطلب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو چلیں وہ ہو سکتا ہے کہ کیفیت ہو جائے کم، لیکن اس طرح سے جس کے قریب سے جو ہے وہ اپنا یعنی گزشتہ رمضان گزارا ہو تو الحمدللہ عز و جل بڑے ذوق والے جو ہے وہ اپنا لمحات ہوتے ہیں۔ چلیں جی آپ کو سلسلے کو بھی آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے، سید صاحب سے اشعار بھی پوچھنے ہیں۔ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر بچوں کو بھی بڑوں کو بھی جو ہے وہ نظر بد جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ بیمار جو ہے وہ اپنا پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنا مختلف اوراد و وظائف الحمدللہ جو ہے وہ ملتے ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ امیر سنت کا اس کلپ میں بھی امیر سنت سے جو ہے وہ سوال کیا گیا، امیر سنت نے اس پر کیا بہترین گفتگو کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نظر کیوں لگ جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس سے حفاظت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ نظر تو نظر کا لگنا حق ہے، حدیث پاک میں نظر لگتی ہے۔ اب اس میں یہ کہ کل ذی نعمت محسود، ایک تو حدیث پاک ہے کہ جس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے صاحب نعمت وہ حسد کیا جاتا ہے، یہ تو حدیث پاک ہے۔ اچھا اب نظر لگنے میں اگر کسی کو حاسد کی نظر لگ جائے تو یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، زخم چشم حاسد، یہ مطلب خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ پاک محفوظ رکھے۔ انسان کی بھی نظر لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، اپنی چیز پر اپنی بھی نظر لگتی ہے نا۔ کپڑے عمدہ پہنے اور یوں آئینہ دیکھا تو ذرا یوں لائٹنگ بھی ہے تو یار میں آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اب وہ نظر لگنے کا چانس ہے کہ لگ جائے نظر، اور لگ بھی جاتی ہوگی بعض اوقات۔ تو اس لیے وہ اگر اپنی یا دوسرے کی کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ بارک اللہ اس طرح کہنے سے نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ خود نظر سے بچنے کے لیے تو پھر بہت سارے اوراد ہیں، دوسرے کی نظر نہ لگے۔ ایک ورد، ایک طریقہ میں جس پر کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، وہ یہ بھی ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار پڑھے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یعنی موبائل اگر فوراً پڑھا جائے گا۔ تو یہ اگر ہم ڈیلی پڑھیں نا تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت ہوگی۔ کسی کی چیز پسند آئے تو اس کو ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، اپنی چیز پسند آئے تو بھی یہ کہیں تب بھی۔ بچے اکثر پرکشش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس کو نظر جلدی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ سب کو اچھے لگتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو، سب کو اچھے لگتے ہیں، تعریف کریں گے کہ بہت پیارا بچہ ہے، پھول جیسا بچہ ہے، لیکن ماشاء اللہ کہنے کا ہمارا نہ ذہن ہوتا ہے، ذہن ہو تو توجہ نہیں ہوتی، تو ہم یوں تعریفیں کرتے ہیں تو یوں بھی نظر
ماں کی بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات باپ کی بھی لگ جاتی ہے، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی نظر لگ جائے گی، چھوٹی بہن پر بڑی بہن کی نظر لگ جائے گی، اس کے خوبی پر تتلی باتیں کریں گا، ہکلا ہکلا کر بات کرے گا، ہمک ہمک کر چلے گا، تو مزہ آتا ہے نا ذرا، تو وہ پیار آتا ہے، تو اس میں پھر وہ ماشاء اللہ یہ کہنے کا ذہن نہیں ہے، ماشاء اللہ جو کہنے کا ذہن ہے، تو ماشاء اللہ بولنے کا، درست بولنے کا ذہن نہیں ہے، درست کون بولتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واٹ از دس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی کر رہے ہیں نا آج کل، یہ تھوڑی ماشاء اللہ صحیح تلفظ ادا کر، انشاءاللہ 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 ہر میں واٹ از انشاءاللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی کام تو انشاءاللہ کہنا یہ سنت ہے، کہاں ادا کرتے ہیں؟ جو بیچارے بولتے ہیں وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ 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 طبیعت الحمدللہ، یہ کیا الحمدللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا؟ سبحان اللہ بولنا نہیں آتا، الحمدللہ بولنا نہیں آتا، ماشاء اللہ انشاء اللہ بولنا نہیں آتا، آتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم اطمینان سے صحیح بولیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، گپے مارنے سے ٹائم ہمارا بچے، سوشل میڈیا سے ٹائم بچے، بکواسیں کرنے سے ٹائم بچے، تو ہم اللہ کا نام لیں گے نا صحیح، لیکن توفیق نہیں ہے، سچی بات ہے اتنی کمی ہے توفیق کی کہ اللہ کا نام پتہ ہوتا ہے جن کو وہ بھی صحیح نہیں لے پاتے، نہ صحیح سلام کرتے ہیں، نہ صحیح سلام کا جواب دیتے ہیں، جو اس کے تلفظ جو حدیثوں میں آئے اس کے مطابق نہیں دیں گے تو اس سلام کیسے ہم کو فائدہ دے گا، سلامتی کہاں سے ملے گی اپنے کو؟ آئیے جو ہے وہ آپ کو ذہنی آزمائش ابھی گزرا اور الحمدللہ ہمارے سلسلے کا حصہ بھی جو ہے وہ اپنا ذہنی آزمائش کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں عبدالحبیب بھائی کا ایک قصیدہ بردہ شریف انہوں نے پڑھا تھا، تو اس کی فرمائش آئی تھی، اور ابھی واٹس ایپ کے تھرو یہ بھی میسج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کوئی بھی کلام جو ہے وہ سنا دیں، تو یہ قصیدہ بردہ شریف انہوں نے ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا، 1-1.5 منٹ کا کلپ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ من تذاکری جیران بیزی سلامی ما زجتاتم انجرام مکلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ایک میسیج ہے فیس بک پر، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن اور پروگرام میں جو امیر علیہ سنت نے نگران شورا اور حاجی عبدالحبیب اتاری کو میرا پتر کہا تھا، جی جی وہ والا کلپ کی فرمائش کی تھی، آپ نے نہیں دکھایا، وہ دکھایا نہیں، تو وہ گزشتہ ہفتے جھلکیوں میں بھی تو نہیں دکھایا نا آپ نے؟ اچھا جھلکیوں میں نہیں، جھلکیوں میں اور بھی بہت کچھ ہے جو نہیں دکھایا، تو مطلب تیار کر کے لایا؟ ہاں، وہ پتر میرے پتر جو ہے وہ پتر تیار ہے الحمدللہ، وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں، اور یہ یوں سمجھیں کہ وہ اسلام فار ایور یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کی جو لانچنگ ہو رہی تھی اس دوران جو ہے وہ امیر سنت نے بتایا تھا کہ مدرسہ چلانا مشکل ہے، تو یوں ہے، تو اب الحمدللہ عز و جل تو نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے جو میسیج آیا تھا وہ الحمدللہ وہ کلپ ہم نے جو ہے وہ تیار کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو بظاہر ایک جملہ تھا، اب اگر صرف ایک جملہ یوں چلا دے تو
نہیں سمجھ آئے گا نا، سیاق و سباق آگے پیچھے سے جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ ٹاکی ہم نے لے کر الحمدللہ، اور اسلام فار ایور کا تذکرہ ہوا ہے، تو آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ اب تک اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو کر لیں، اور اس پر یہ جو بار کوڈ ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنے موبائل کے تھرو اسکین کر لیں انشاءاللہ، اور اس طرح جو ہے وہ اپنا ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ الحمدللہ امیر سنت نے اس حوالے سے دعائیں بھی جو ہے وہ دی ہے۔ تو آئیے جو ہے وہ یہ میرے پتر ہیں، اس کلپ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ سبز مارکیٹ جس کو اپنے بولتے تھے، شو مارکیٹ میں سب سے پہلے مدرسۃ المدینہ کے اندر ہی یہ کام جامعۃ المدینہ کا شروع ہوا۔ اس وقت استاد کہاں سے لائے، پڑھانے والے کہاں سے لائے، مینجمنٹ کیسے ہو، یوں لگتا تھا مجھے کہ مدرسہ چلانا مشکل ہے، دعوت اسلامی چلانا آسان ہے، جو مسائل اتنے ہیں یہ اللہ نے سب آسان کر دیے، آسان کر دیے، چل پڑا ہے آسان کہنا شاید مشکل ہے کہ آسان نہیں ہے، واقعی بہت بڑا کام ہے یہ، اور بہت دشوار کام ہے۔ ایسے ایسے مسائل آتے تھے میرے پاس کہ میں کان پکڑ لیتا تھا۔ اس وقت تو ظاہر میں بالکل کچھ سیکورٹی ایشو بھی نہیں تھے، اور کام کرنے والے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، تو میرے گھر پہ پہنچتے تھے، فیضان مدینہ پہنچتے تھے، یہ مسئلہ ہو گیا، کسی نے استاد نے مار دیا تو یہ آ گئے، تو کسی اور کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی تو میرے پاس پہنچ گئے۔ اس میں باپو شریف ماشاءاللہ، اللہ ان کو غریق رحمت، آمین آمین، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، بڑا کام کیا ماشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میں وہ جب وہ دور تھا تو میں زیادہ مشہور تھا، میرے پاس ایسے کیس بھی پہنچتے تھے، باپو شریف مجھے بھیج دیتے کہ یار اس کو تم سنبھالو گے، بعض کیسے ایسے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ یوں چلتے 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 اب تو مطلب کماؤ پتر بہت جمع ہو گئے۔ میں تو گھر پہ پڑا ہوں، اب 9 سے 11 کا ٹائم تو پتا تھا، میں 10 بجے پہنچا ہوں، مجھے پتا تھا کہ میرے پتر سنبھالے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 9:30 10 بجے تک، چلو ٹھیک ہے، 10 بجے تک آ گیا نا تقریباً، ماشاءاللہ میرے پتر سنبھالے ہوئے ہوں گے الحمدللہ۔ چلیں جی، آپ کو ایک کلام سناتے ہیں اشفاق بھائی کا، اور یہ انہوں نے یعنی جو یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام ہے، اور میسیج ہمیں تھا آپ کے غالباً سید صاحب جیلان رضا کے نام سے جو آئی ڈی ہے ان کا جو ہے وہ اپنا میسیج آیا تھا، اور یہی تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کا میسیج کر رہے ہیں، تو آئیے آپ کو جو وہ عربی کلام ہے جو وہ آپ کو سناتے ہیں۔ إن التيار حصبا يوما إلى أرض الحرام، إن التيار حصبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمام، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمام، إن التيار ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا ليتني كنت كمن يتبع نبيا عالما
كذلك بالكرام إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کے مستقل ہمارے سلسلے کے ویور حمزہ یاسین ہیں، وہ کہہ رہے کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اسلام فور آور جو ہے یہ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے اور اپنے ہر فیملی ممبر کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو شجرہ عطا فرمایا ہے، یہ روزانہ صبح کے وقت مدنی چربے چلایا جاتا تھا. اب باقاعدہ ایک پروگرام کی صورت میں بھی اس کو پیش کیا جائے، اور یہ پروگرام نگران شورا یا عبدالحبیب بھائی کریں. اچھی نیت صراط الجنان کتاب مکمل صورت میں خرید کر پڑھنے کی نیت. یہ یعنی عبدالحبیب بھائی صبح میں کریں یا ویسے ایک ریکارڈ کر دیں اور صبح میں چلا دیں، یہ بھی سوچتا ہے. اب وہ پورا پروگرام اس پر ہو، اور پھر وہ ظاہری بات ہے یہ شجرہ تو آپ کا ڈیمانڈ ہوگی کہ روز صبح میں جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، تو اب پروگرام حاجی زمزم اتاری نے میرے خیال میں پورا ایک ریکارڈ کروایا تھا. وہ تو پورا بول اس کا تھا، بول والے میری سرکار ہوگی. اس کے اندر ایک جو اس کے ہمارے بزرگ ہیں نا مشائخ ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ فرمایا کیا تھا جو ہے وہ اپنا. لیکن وہ ظاہری بات ہے بہت پرانا ہے، اس وقت پھر ہماری ویڈیو کوالٹی اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ تھی بھی نہیں. چلیں انشاءاللہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ ہمارے شاہ صاحب جو ہے عابد شاہ صاحب یہ پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں، واہ کیا بات ہے. تو اس کے اندر دو مبلغین ہیں ہمارے آصف بھائی اور عاطف بھائی، یہ آئے تھے اور ان میں جو ہے نا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ناموں کے حوالے سے مقابلہ جو ہے وہ کروایا گیا. میں صحیح عرض کروں گا کہ جب میں نے اس کلپ کو جو ہے وہ دیکھا اور میری نیت کی کہ میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں صحیح بات ہے کہ جن کے یہاں دینی ماحول نہیں ہوتا گھروں میں، اور فلمیں ڈرامے جن کے یہاں چلتے ہیں، تو ان کے بچوں کو جو ہے وہ کرکٹرز کے فلموں کی وجہ سے جو ہے نا ایکٹرز کے نام جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام اس طریقے سے نہیں یاد ہوتے. تو اس طرح کا مقابلہ آپس میں بچوں میں بھی آپ جو ہے وہ کروائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ ان کے زبانوں پر جو ہے نا یہ نام جاری ہوں گے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کلپ دیکھیں اور آپ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ سے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کا مقابلہ گھر کے کسی فرد کے ساتھ ہو جائے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام، تو آپ اس وقت بغیر تیاری کے کتنے نام آپ کی زبان پر آ جاتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. آئیے کلپ دیکھتے ہیں. ایک صحابی کا نام آپ بتا دیں اور ایک کا نام آپ بتا دیں. اللہ ٹھیک ہے، ایک ہے لیکن نام ریپیٹ نہیں ہو. شروع کر. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ. زبردست زبردست. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان کی سبحان اللہ تو آنے نہیں، تھوڑا سا جو سبحان اللہ. آپ کی باری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جوش میں ذرا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. صحابی. حضرت صحابیات بھی شامل ہیں نا، صحابی میں سب شامل. کیا بات کر دی آپ نے، سب شامل کر دیا. ہم شامل. سبحان اللہ. جنتی جنت. ویسے مقابلہ تھا صحابہ کرام کے نام مبارک کا، لیکن آصف بھائی نے کہا بھی صحابیات کا بھی ہم شامل کر. سبحان اللہ. یہ تھوڑا سا اور مزید. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. زبردست زبردست. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے.
طلحہ بن زبیر تھے وہ، یہ حضرت طلحہ ہیں. یہ بھی بات ہے بھائی، یہ بھی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی، سبحان، زبردست زبردست زبردست. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ بھائی واہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت 5 4 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ بھائی واہ، زبردست. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. زبردست. مدد کیا کچھ دیں؟ حضرت طلحہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ بھائی واہ. حضرت 5 2 حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، زبردست زبردست، ماشاء اللہ. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا مقابلہ چل رہا ہے. مدینے کی ٹکٹ دے دیں دونوں کو. کیا بات ہے جی. یہ آپ نے غور جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ کر لیا ہو، نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا کہ آپ کو برجستہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام آپ کی زبان پر آ سکتے ہیں، تو یہ اگر بالفرض یاد ہونے چاہیے. اور اس کا پھر یہ ہے کہ گھر میں بچوں کا آپس میں مقابلہ کروائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ کموبیش کتنے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں؟ ہمارے تو 1,24,000 کم و بیش جو ہے وہ اپنا کہے جاتے ہیں. جنت البقیع شریف کے اندر بھی 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. کہا جاتا ہے جی. اگر دیکھا جائے تو ان 10,000 کے نام بھی ہمیں یاد نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ اپنا آپ 10,000 کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ابھی جب یہ کلپ چل رہا تھا نا تو سید صاحب بھی بڑے غور سے جو ہے وہ کلپ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ارے یہ ابھی تک نہیں لیا، انہوں نے یہ نہیں لیا. تو یہ تو آپ کو ابھی یہ نہیں کہیے گا کہ یہ کیمرے کے سامنے جب آئے نا جب پتہ چلتا ہے. میں آپ تو ماشاءاللہ کیمرے کے سامنے ہی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سید صاحب کہ یعنی میں اگر کسی پروگرام کے اندر آپ اور میں ہوں دونوں اور ہمیں اس طرح مقابلہ کروایا جائے، میں تو ہار ہی جاؤں گا. میں صحیح بات ہے جو ہے وہ اپنا، میں تو صحیح بات ہے کہ ابھی سے سرنڈر جو ہے وہ اپنا کر دیتا ہوں. آئیے سید صاحب ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ اپنے ہم ان سے جو الفاظ مکمل کروانے ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھا بعض اوقات الحمدللہ بغیر کسی ہنٹ کے اور یہ پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں پہنچتے. آئیے آپ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا لفظ انہوں نے مکمل کرنا ہے. اچھا، وہ اچھی نیت بھی نہیں آ رہی ہے. الف ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم سے رہ جاتا ہوگا. الف ہے اس میں، الف حیرت ہے یعنی سید صاحب کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا یہ 12 الفاظ کا ہے، اس میں الف ہی نہیں. ہاں، اب آپ یقیناً آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ کوئی ایک لفظ نہیں ہوگا نا، مکمل کرنے کے 2-3 لفظ مل کر ہی وہ، لیکن وہ بولا اس طریقے سے ہی جو ہے وہ جاتا ہے. یا ہے اس میں، یا کون سی والی؟ اب یہ نہ کرے نا کہ کون سی، مطلب لگا دیں یار، مطلب سید صاحب بڑی جو بھی جی چاہے جو ان کا مطلب جو یہ چاہ رہے ہیں وہ لگا دیں. یہ تو شوگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ حمزہ والی یا بغیر حمزہ میں نے والی. یہ بھی لگوا دیا، حالانکہ جائیں، حالانکہ ہے اس میں میم بظاہر ویسے یہ اس پر لگتا نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. چلیں میم بھی دکھائیں جی، لگا دو میم بھی لگا دو. واو ہے اس میں، لگا دو واو بھی لگا دو.
پھر پہلے الف کیوں نہیں لگوایا؟ وہ بھی لگوا دیتے نا، لگا دو کر رہے ہیں آپ تو. اور پھر آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے ہم اگر کہیں پر لگا دیتے. دال ہے اس میں؟ نہیں لگاؤ. فل اسکرین کریں اس کو ذرا. فل اسکرین کر دیں. سید صاحب فوکس ہو کر جو ہے وہ اس لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیم ہے اس میں؟ نہیں لگاؤ. چلو اشارہ دیں. اشارہ اس لفظ سے متعلق جو ہے نا ہماری ایک کتاب بھی باقاعدہ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اور ہم باقاعدہ یہ جو لفظ بنتا ہے نا اس کی ترغیب ہمارے یہاں مطلب دلائی جاتی ہے کہ یہ کرو. بہت آج جو ہے وہ آپ کا اشارہ بھی نا بہت اوپر سے چلا گیا. اچھا اوپر سے چلا گیا. یہ ہم نے وہ شاید یہ ہمارے اسلامی میں نے لیٹ اس کو تیار کیا نا، تو وہ جن کا یہ نام تھا غالباً بنت تصور چکوال سے جو ہے نا یہ انہوں نے یہ لفظ پوچھا تھا. یہ لام ہے اس میں؟ ہے لام ہے، بالکل ہے. اب پہنچے کچھ ہیں. یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یار یہ سیکھو، آپ کے فرض علوم تو نہیں بنتا. یہ نہیں بن رہا. کیسے؟ اگر فرض علوم ہے تو پھر آخر میں یا حمزہ کیسے آ رہی ہے؟ اچھا چلو پہلے وہ تو مکمل کرو، نیچے والا بھی بن جائے گا. ہے مسکراہٹ. اضحک اللہ سے چلیں انہوں نے فرض بولا تو فرض تو لگا دے، فرض علوم مکمل کریں، پھر آگے میں سین لگوا دوں گا. ایسے ڈائریکٹ لگا دو بھائی، لگا دو. پھر میں سین لگوا لوں گا نا آخر. ہیں کیا کروں گا؟ سین لگوا دوں گا نا آخر. ہے سبحان اللہ. فا جی فا فرض. عین علوم. عین تو لگاؤ بھیا. جی لگ گیا. سین یا. اچھا یہ آپ نے یاد دونوں لگانے چاہیے تھے. یاد جب کہا تھا آپ نے کون سا والا؟ یہ اپنے دیکھو ایک یا نہیں لگایا نا. لیکن ایسے نہیں نا، پھر ایک تو لگا دیا ہم نے. اچھا وہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں فرض علوم سیکھیے. ہاں یہ ہماری باقاعدہ کتاب بھی جو ہے وہ اپنا ہے فرض علوم سیکھیے کے حوالے سے. ماشاء اللہ بہت زبردست ماشاء اللہ. چلیں جی آپ کو جو ہے وہ کلپ دکھاتے ہیں ذہنی آزمائش کا. اٹک اور کراچی کی ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ تھا، اور آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، اس پہ کراچی کی ٹیم سید صاحب 10 نمبر پیچھے تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ برابر ہو گئی. لیکن جیتا کون؟ وہ جس نے اس وقت دیکھا ہوگا اس کو تو پتا ہوگا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہو، تو میں بتاتا نہیں ہوں ورنہ انٹرسٹ لیول جو ہے وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں. حجت الوداع کے پہلے بیل کراچی والوں نے بجائی ہے، جواب صرف حجت الوداع سنا ہے. اب سوال پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے. حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ موجود تھے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 70,000 یا 1 لاکھ. 70,000 یا 1 لاکھ. اس کے علاوہ اور بھی تعداد بیان کی گئی ہے. کراچی نے جواب درست دے دیا ہے. اب شعر سنیں گے. کیا بات. آلموسٹ بیل کراچی کی پہلے بج رہی ہے. جی پہلا مصرع. کیا بات. جی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست دے دیا ہے. جناب کراچی والے کوشش کر رہے ہیں مقابلے میں واپس آنے کی. اب طرز سنائی جائے گی، غور سے طرز سنیے گا.
जनाब कराची वालों ने बैल बजाई है, पूरा कलाम नहीं सुना है। तनम परसोदा जा पारा। जनाब सुनाइए, क्या यही तर्ज है? परसोदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा से सिया या रसूल अल्लाह। कमोबेश 10 नंबर का फर्क था। लगातार 3 सही जवाब देकर कराची वाले करीब आ गए हैं। अब सिर्फ 4 नंबर का फर्क है। एक लफ्ज है जो दुरुस्त करना है, गौर से देखिए। बना बेल बजाई है, अटक वालों ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा है। अगर सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। दस सेकंड है, गौर कीजिए। कुछ तो कहिए। फरिश्ता। जी, फरिश्ता कह रहे हैं। पीरे शिफा। अब 2 नंबर इन्होंने और जाया कर दिए हैं। इसी का नाम है ज़हनी आजमाइश। जोश के साथ, मगर होश दरकार है। जवाब नहीं आता तो प्लीज बेल ना बजाइएगा। अब सवाल की तरफ जा रहा हूं। मासूम, फिर बेल कराची वालों ने बजा दी है। जी, आपने सिर्फ मासूम सुना है। सवाल ये है कि मासूम किसे कहते हैं? जी, सवाल अगर ये है तो जवाब क्या है? जिनका अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में होने की वजह से गुनाह करना नामुमकिन हो, वो मासूम है। जो अल्लाह पाक की हिफाजत में हो और उस वजह से उसका गुनाह करना नामुमकिन हो, उसे मासूम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह, दोनों टीमों के नंबर बराबर बराबर हो गए जनाब। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ये सेगमेंट शुरू होने से पहले 10 नंबर का फर्क था। अब दोनों टीमों के नंबर बराबर हैं। अब बारी शेर की है और मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। कभी तो जनाब अटक वालों का बैल पहले बची है। रज़ाए खस्ता जोश बैरेसियां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, कभी मुकाबला इधर है, कभी मुकाबला उधर है, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब एक फिर तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से ये तर्ज सुननी है। जनाब बेल कराची वालों ने पहले बजाई है। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो। मेरा ख्याल है ये शायद मिस्टेक कर गए। सुनाइएगा तर्ज। शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। ये तर्ज तो नहीं बैठेगी इसमें। हर वक्त तस्वुर में नहीं जनाब। कराची वालों से गलती हुई है, प्लीज गलती ना करें। जवाब नहीं आता तो बेल ना बजाएं। अब जनाब कुछ दुरुस्त करना है, गौर से देखिए ये क्या है जो दुरुस्त करना है। सही जवाब आता हो तो बेल बजाइएगा। बेल बजाइए अटक वालों ने। अबू दुजाना। अबू दुजाना, क्या ये नाम सही है? अबू दुजाना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, एक बार फिर मुकाबला आगे की तरफ ले गए हैं अटक वाले। अब बारी सवाल की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर बेल सिर्फ कराची वालों ने सिर्फ हुजूर का नाम सुना है। सिर्फ नबी पाक का नाम सुनकर बैल बजा दी है कराची वालों ने। जल्दबाजी करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। 5 सेकंड रह गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से बेरगबती के मुतालिक इरशाद फरमाया। अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि दिन और रात गुजरते जा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। वो मिट्टी में, वो बोसीदा होकर मिट्टी में मिल रहे हैं, सुबह शाम, दिन और रात पैगाम रसा की तरह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके मुतालिक आगे इरशाद फरमाया
کہ یہ ان باتوں میں ایسی لوگ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہر نئی چیز کو پرانا، ہر دور والی چیز کو قریب کرتے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان باتوں میں ایسی عبرت ہے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت اور باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ بڑا تفصیلی جواب آپ نے دیا، مگر یہ سوال نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن دو صحابہ کو ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما۔ غلطی ہو گئی ہے کراچی والوں سے، اب شیر ہے عکس، بیل بجائی ہے اٹک والوں نے۔ ہے عکس چہرہ سے لبے گلگو میں سرخیاں، ڈوبا ہے بدر گل سے شفق میں ہلال گل، ڈوبا ہے بدر گل سے شفق میں ہلال گل۔ آج کا مقابلہ اٹک والے جیت گئے ہیں، اذکر اللہ۔ اٹک والے جیت گئے ہیں اور کراچی والے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم اٹک والے بھی ہیں اور کراچی والے بھی ہیں، کیا کریں سید صاحب؟ کوئی پیچھے رہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی آگے رہ کے پیچھے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے، یہ ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو آیا ہے، بو مایہ سمن۔ یہ آپ نے جب ہماری قرآن اندازی کا وقت یا بیچ میں اگر موقع ملے گا تو آپ نے سنانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ایک کلام آپ کے سنا رہے ہیں، یہ گزشتہ ہفتے ہی واٹس ایپ کے تھرو آیا تھا کال سینٹر کے۔ یہ سپتر بھائی نے کلام پڑھا تھا، انہوں نے کلام تو بہرحال نہیں بتایا تھا، انہوں نے ایپیسوڈ بتایا تھا یاد خدا مصطفیٰ کا، بخت خفتہ نے یہ والا کلام ہے۔ اور آج بھی غالباً ان کو شاید لگا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے جھلکیوں میں نہ دیکھا ہو انہوں نے یا نہ دکھایا گیا ہو، تو انہوں نے دوبارہ میسیج کیا ہے، تو الحمدللہ آپ کی یہ فرمائش تیار کی ہے، آئیے دیکھاتے ہیں۔ مجھے راز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، مجھے روز پہ جانے نہ دیا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب ایک میسیج تھا، وہ یہ تھا کہ دارالافتاء اہل سنت میں بہت کم سوال لیے جاتے ہیں اور جواب
زیادہ دیر تک دیتے ہیں، میں سوال کم لیے جاتے ہیں، اس سے بھی ایگری ہوں، اور جواب زیادہ دیر تک دیتے ہیں، اس سے بھی ایگری ہوں، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، جلدی جلدی جواب دیا کریں، اس سے میں ڈس ایگری ہوں، اور جیسے انہوں نے ایک پروگرام کا تذکرہ کیا اور اسی طرح خصوصی مدنی مذاکرے کا تذکرہ کیا کہ اس میں جو ہے وہ جلدی جلدی ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ شاید ایسا ہوتا نہیں ہے، جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہے یا علم کے، یہ ریکارڈ ہوتے ہیں نا، یہ لائیو تو نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے، سوال کے بعد گفتگو ہوتی ہے، تو پھر اس کو بعض اوقات شارٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار جانشین امیر سنت بھی جوابات دیتے ہیں، امیر سنت بھی دیتے ہیں، اور پھر جہاں تک دارالفتہ اہل سنت کا تعلق ہے نا، دیکھیں اگر کسی شخص نے سوال کیا ہے تو جب تک باقاعدہ اس کے پورے چیزیں جو ہے وہ اپنا قیودات کے ساتھ نہ بیان کی جائیں تو بعض اوقات کچھ کا کچھ مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میسج کے تھرو جو ہے نا سوال کا جواب دینا یہ آسان نہیں ہوتا، یعنی کسی نے کوئی سوال پوچھا میسج پر اور ٹیکسٹ پر، دیکھیں ایک آدھ لفظ کا جواب ہو، جیسے ہر حرام ہے، فرض ہے، چلیں یہ تو بندہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے، لیکن اگر تفصیل ہے فقہی مسئلے کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں لکھنا اور پھر سامنے والے کا اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا وہ پڑھنا، اس کی صلاحیت کیا ہے، تو یہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس دارالفتہ اہل سنت میں 6 سوال ہوئے، 8 سوال ہوئے، 10 سوال ہوئے، جتنے بھی ہیں، تو میں اس سے ڈس ایگری ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ اپنا بتایا جائے، تو اس کو دیکھنے والے ہر قسم کا طبقہ موجود ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بیچارے جو اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ الفاظ اگر مشکل جو سمجھانے میں ہوتے ہیں تو ان کو کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر جلدی جلدی جو ہے وہ اپنا ہم سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ایک مسئلہ بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے۔ یہ تو ان کا سوال تھا نا کہ بھائی جلدی جلدی جواب دے دیں۔ جی اب جس نے سوال کیا وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے مطلب تفصیل کے ساتھ اس کا جواب مل جائے تاکہ مجھے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو اب ہم اس کی دیکھیں گے، یا جس نے جو ہم سے فرمائش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی نمٹا لیں۔ دارالفتہ ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ جی دارالفتہ اہل سنت ہفتے میں 3 مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک بدھ کو صبح آتا ہے اور پیر کو مغرب کے بعد بھی ہے، اور غالباً جمعرات کو بھی مغرب کے بعد ہے، یا اجتماع کے بعد 10 بجے کے قریب۔ یہ مطلب اگر ایک سلسلے میں آپ کے 10 سوال بھی لے رہے ہیں تو ہمیں 3 سلسلوں میں 30 سوال ہی ہو گئے، پھر ہفتے میں مدنی مذاکرہ بھی آ رہا ہے۔ تو آپ ایک پلیٹ فارم نہیں آپ کے پاس نا، مدنی مذاکرے میں سوال بھیج دیں، اگر مدنی مذاکرے کا سمجھ رہے ہیں وہ دارالفتہ ہفتے میں 3 دن آتا ہے، وہاں پر جواب دیں۔ لیکن یہ تو مفتی صاحب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کا جواب مختصر دینا ہے، کس کا تفصیل کے ساتھ دینا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی آپ کو ایک کلپ مفتی صاحب کا تذکرہ، وہ مفتی شفیق صاحب بھی سلسلوں میں آتے ہیں، ان کا ایک پروگرام تھا اللہ کے دوست، غالباً اس کی ہوسٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، اور اس میں ایک میسیج تھا کہ انہوں نے کچھ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اپنا بیان کی تھی کہ اتنے ابدال جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں، اتنے لوگ جو ہے وہ زمین پر موجود ہوتے ہیں، جب انتقال کر جاتے ہیں تو اس کی جگہ دوسروں سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ فرمائش آپ نے پوری کرنی ہے، تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرمانے والے ہیں، راوی ہیں، کہتے ہیں کہ 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ابدال، یہ اللہ کے ولیوں کی جو اقسام ہیں، جس کے اندر اقطاب، اوتاد اور اللہ کے جو ایسے بزرگ بندے، برگزیدہ بندے جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، ابدال کا کسی کو درجہ ہے، کوئی قطبیت کے درجے پر فائز ہے، تو فرمایا 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں اور 500 بہترین میری امت میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا نہ 500 میں کمی آتی ہے اور نہ 40 میں کمی آتی ہے۔ فرمایا جب بھی ان 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ عز و جل 500 افراد جو ہیں ان میں سے کسی کو 40واں وہاں بنا دیتا ہے،
اور وہ 40 ابدال کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کے اعمال ارشاد فرمائیے، ہمیں ان کے اعمال ارشاد فرمائیے۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز زندگی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برگزیدہ بندے کے بارے میں، اللہ کے دوستوں اور پیاروں کے بارے میں کچھ بشارتیں دیتے، ارشاد فرماتے، تو ان کے دل میں کچھ جستجو ہوتی کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں ہم بھی وہ بجا لائیں، ہم بھی وہ بجا لائیں اور اس راستے پر ہم چلیں۔ تو صحابہ نے جب عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کرتے ہیں، اور جو ان سے برائی کرے وہ اس کی بھی ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں۔ رب نے جو دیا ہے وہ لوگوں کے اندر ایسا تقسیم کرتے ہیں کہ لوگوں کے دکھ ختم کرتے ہیں، لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہیں، ان کی مالی طور پر معاونت کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں میں گویا کہ چھپے ہوئے ہیں اور اس سے کبھی زمین خالی نہیں رہتی، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا دوست، اپنے ولیوں میں اللہ نے انہیں شمار فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، سلسلے کا وقت اب کم ہی رہ گیا، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور یہ ایک سے زیادہ غالباً فرمائشیں تھی۔ میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ ماشاء اللہ۔ آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خالد بھائی نے حسن اخلاق سے متعلق کچھ احادیث بیان کی تھی، اس کی فرمائش تھی کہ یہ آپ اپنے سلسلے میں دکھا دیں، وہ کلپ آپ کے لیے نکالا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے انداز سے، کسی کو للکار نہیں رہا، کسی کو بے عزت نہیں کر رہا، کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کتنی ساری چیزوں سے بچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا امن ایک پھیل رہا ہے اور اعتماد کی فضا قائم ہو رہی ہے. اللہ کریم اس کا صلہ اس کو عطا فرما رہا ہے. فرمایا کہ دن میں روزہ رکھنے والے، رات کو نمازیں پڑھنے والوں کے درجے کو اس نے اخلاق کو تھامنے والا پا لیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو عبادت کرنے والے اور سخت گرمی میں کسی کو پانی پلانے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے اور نرم خو وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہو. ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی نہیں کہ جس کا اخلاق اور صورت اللہ نے اچھی بنائی اور پھر اسے جہنم کی غذا بنائے. جب اخلاق اچھا ہے، جب صورت اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بھی بچائے گا. اللہ کریم سے توفیق مانگے کہ مالک کریم ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا، ایک میسیج ہے فیس بک پر، حمزہ یاسین اکاڑا سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا افطار کا سلسلہ شب براءت میں تو عدنان شیخ بھائی نے کلام پڑھا تھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ چلا دیجئے 15,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی. ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو عمر بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، بڑھ کر شکرے ناز وارے گیسو، بڑھ کر شکرے ناز پیوارے گیسو، چمن طیبہ میں ہم سیاہ پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اس وقت کافی فرمائشیں جتنی ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں اس کا آپ یوں سمجھے آدھا بھی صحیح سب نہیں ہوتا. تو ایک ابھی منقبت آپ کو سناتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی یہ حاجی شاہد صاحب نے جو ہے وہ اپنا پڑھی تھی، یہ سناتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یقیناً مختصر ہے یہ ویسے بھی 1.5 منٹ کی، تو اس کے بعد پھر آئیں گے تو ہم آپ سے جو ہے وہ اپنا قرآن اندازیاں اور جو ہے وہ سوال وغیرہ کی طرف جائیں گے. آئیے سنتے ہیں. حضرت رابعہ راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ ناصحہ ہادیہ حضرت رابعہ عورتوں کی یہ سردار ہیں حشر میں ہوں گی یہ شافعہ حضرت رابعہ اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ حضرت رابعہ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن اندازی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک آدھ کچھ وہ چلا ہم ٹائم ہے تو چلا رہے نہیں، وہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے یہ کہ 3 منٹ کا 4 منٹ کا یا وہ ہے نا، تو وہ پھر اوپر ہو جائے گا. کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا آئے تھے آپ سے کوئی کلام جو ہے وہ سننے کا، انہوں نے کلام کے الفاظ تو جو ہے وہ اپنا نہیں بتائے، آپ ویسے ہی جو ہے وہ کچھ سنا دیں. ایک تو وہ ہے نا انہی ایک تو آپ کی طرف ہے وہ ہے نا بو مایا سمن. ہاں، ایک یہ فرمائش تھی یوسف اتاری سے نعت کی اور 1200 درود شریف کی نیت، جنتی اقبال ہیں. سنا دیں کچھ ہم سے؟ کوئی بھی نہیں، یعنی وہی سناتے تھے نا جو اپنے فرمائش کی نا، بو آیا سمن، اسی کے کچھ اسی کے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمر ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ برے خزانے، بتاؤ
مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ مدینہ بنت محمد رمضان اتاریہ سرگودا سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانی کی جائیں گے۔ اگلی قرآن اندازی دیکھتے ہیں، وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہے، آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ نام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور سید صاحب جب لفظ مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ۔ مدینہ علی اصغر کراچی سے ہیں، علی اصغر کراچی سے، انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ 12 روانہ کی جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل